يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا جو نظام بنایا اور یہ دنیا کی جو چیزیں الگ الگ انداز میں اللہ نے اپنے مخلوق کی نفع رسانی کے لیے بنائی، پیدا فرمائی، نعمتیں تو اللہ کی بے شمار ہیں، اور وہ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے، اس کے نفع کے لیے بنائی. آئے دن اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم دیکھتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں،
لیکن حقیقت میں شکر گزار بندہ وہ ہے جو نعمتوں کے استعمال کے بعد اس کی شکر گزاری بجا لائے۔ یہ ہمارا دنیا کے اتنے حالات کے باوجود یہاں زندہ رہنا، مختلف امراض اور مختلف بیماریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو صحت کی نعمت ہمیں عطا کر رکھی ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ بہت سی ایسی بیماریاں، بہت سے ایسے امراض، ایسے جو وائرس آ کر ہم سے ٹکراتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی میں قوت دفاع عطا فرمائی۔ ہم سے ٹکرا کر اللہ تعالیٰ اس کو واپس دور کر دیتے ہیں، وہ ہم پر کوئی مؤثر نہیں ہوتے، نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو کیا ہم نے اس سے پہلے اس کی کوئی تیاری کی تھی؟ نہیں، اللہ کا فضل ہے، بیماری اسی کی طرف سے آتی ہے اور اس کی شفایابی بھی اللہ کے خزانے سے ملتی ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق جو تدابیریں ہیں، جو تدبیریں ہیں ہمیں دفاع کرنے کا، جو اللہ تعالیٰ نے جو افہام اور سلیقہ عطا فرمایا، جو تدبیر عطا فرمائی، اس کو اختیار کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ جیسے کہ ایک لمیٹڈ مقدار میں انسان کھاتا ہے، وہ کھانا انسان کی باڈی کے لیے، اس کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن وہی آدمی اگر اوور لمٹ ضرورت سے زیادہ کھا لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کھانا اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کھانے کے وقت بیٹھتے تو اپنے بطن کے پیٹ کے 3 حصے فرماتے تھے، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، اور باقی ایک حصہ جو انسان اندر سانس لیتا ہے باہر نکالتا ہے، ایک حصہ خالی چھوڑتے تھے۔ اور ہمارا شریعت پر اور سیرت پر عمل دیکھیے کہ حضور تو کا بخشے بخشائے تھے، معصوم تھے، ہم تو امتی ہے، کمزور ہے، وہ تینوں حصے کھانے سے بھر لیتے، تو بھائی وہ پھر پانی والا حصہ کہاں گیا جو ہمیں خالی رکھنا ہے تاکہ آدمی سانس لے سکے، چل پھر سکے؟ تینوں حصے جب پیٹ کے کھانے سے بھر جاتے ہیں تو پھر اوپر سے زبردستی پانی پیا، اب اسے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو ہم نے حضور کی سیرت کو، آپ کے طریقہ کار کو نہیں اپنایا تو یہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ ورنہ اطباء نے لکھا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا طریقہ بتایا، اس طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی بھر عمل کرتے رہے، پوری زندگی کوئی مرض، کوئی بیماری ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ تو کتنی حکمت کی بات ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب کوئی حکیم، کوئی طبیب لایا گیا تو لوگ پوچھتے تھے کہ اس کو یہاں کیوں لایا گیا؟ پورے مدینہ منورہ میں کوئی آدمی بیمار ہی نہیں تھا، کسی کو نہ سردی، نہ زکام، نہ کھانسی، نہ کوئی اور بیماری، تاکہ یہ طبیب یہاں آ کر کرے گا کیا؟ علاج کس کا کرے گا؟ یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہوتا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو ایسے گزارنا شروع کیا ہے کہ ہمیں دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہم جتنا سیرت پر عمل کریں گے، سرکار کی سنتوں پر چلیں گے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کریں گے، انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرت بتائی، معاملات بتائے، اخلاق بتائے کہ ہمیں سوسائٹی میں رہنا ہے، فیملی کے ساتھ رہنا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنا ہے، اڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ہے، تو کیسے رہنا ہے؟ آج ہمارا پڑوسی ہم سے تکلیف میں ہے، آج ہمارے رشتہ دار ہم سے دور بھاگ رہے، آج ہمارے دوست ہمیں پسند نہیں کر رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز والا نہیں بنایا۔ اس
اس لیے بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کو اپنا مکان بیچنا تھا۔ اب اس نے اس کی پرائز لگائی 2000 دینار، 2000 دینار۔ ایک آدمی خریدنے کے لیے آیا، پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو بتایا کہ 2000 دینار ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہاں تو اس علاقے میں اس جیسا مکان اور گھر 1000 دینار میں بکتا ہے اور آپ نے ڈبل پرائز لگائی۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ 1000 دینار یہ گھر کی قیمت ہے اور 1000 دینار پڑوسی کی قیمت ہے، میرا پڑوسی عبداللہ ابن مبارک ہے، اتنا اچھا پڑوسی میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کی 1000 دینار قیمت ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اس دور میں جب کوئی ایمان والا کسی غیر ایمان والے کا پڑوسی ہوتا تھا تو اس کی برکت سے اس بھائی کی مکان کی قیمت ڈبل ہو جاتی تھی۔ اور آج یہاں کے حالات سننے میں آتے ہیں آپ لوگوں کی زبانی کہ جہاں کسی ہمارے گورے بھائی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسلمان چلا گیا تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس علاقے کو اور اس جگہ کو چھوڑتے ہیں کہ بھئی یہاں مسلمان آ گئے۔ ارے ہمارے اخلاق دیکھ کر اور ہماری سیرت سرکار دیکھ کر غیر مسلم اسلام کے قریب آتا ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو دوسرے نہج پر ڈال دیا، دوسرے طریقے پر ڈال دیا۔ ہماری یہ زندگی یہ بھی اسلام کی ایک ترجمان ہے۔ ہم اپنے اخلاق سے بھی اسلام کی دعوت چلاتے ہیں، ہم اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے بھی لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے دے۔ 5 وقت کی یہ نمازیں جو پڑھتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات بھی صحیح ہو۔ حقوق العباد کی بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ ہم گھر میں جائے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب گھر میں تشریف لے جاتے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی، مسکراتا ہوا اسمائلی چہرہ، اور ہم جب کام سے گھر پہنچتے ہیں تو چہرے کے اوپر دوپہر کے 1 بجے میں بھی رات کے 12 بجے نظر آتے ہیں۔ چہرہ ایسا ترش، ایسا ڈراؤنا ہوتا ہے کہ بیوی کہیں چھپ رہی ہے، بچے کہیں چھپ رہے، نہ جانے کتنے قلعے فتح کر کے آئے ایسا چہرہ بنا کر۔ اور حضور کی سیرت یہ ہے کہ جب گھر میں آپ تشریف لے جاتے تو گھر والے آپ کے قریب آتے تھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، اور گھر والوں کی راحت رسانی کا کتنا خیال۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت تہجد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے، آہستہ آہستہ اپنے قدم اٹھانے لگے نماز کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میری جب آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھراما چل رہے، آہستہ آہستہ دبے پاؤں۔ تو پوچھا میں نے کہ اللہ کے نبی آپ اتنا آہستہ کیوں چلتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں اس لیے آہستہ چلتا ہوں کہ تم سو رہی تھی، میں نے یہ سوچا کہ میرے زور سے قدم رکھنے سے، میرے قدموں کی آہٹ سے تمہاری نیند میں خلل نہ آئے، تمہارے آرام میں خلل نہ آئے، اس لیے میں اپنے قدم آہستہ رکھتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قام رویدن وفتح الباب رویدن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے کھڑے ہوئے اور چل کر آہستہ سے دروازہ کھولا، گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچے، ان کی راحت کا، ان کے آرام کا خیال رکھا۔ اور جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی بیوی کو جگاتے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اٹھ جا جلدی، مجھے یہ کام ہے، یہ پانی یہاں نہیں ملا ہے، یہ دوائی یہاں نہیں ملی ہے۔ تو ہم اپنے اہل و عیال کو کیا آرام دے رہے ہیں یا ہماری ذات سے ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنی ذات کو ایسا بنا لے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو معاشرے کے اندر سے یہ ساری برائیاں، یہ سارے جھگڑے ختم۔ آج دنیا میں جتنے بھی
جتنی بھی لڑائیاں ہیں، جتنے بھی جھگڑے ہیں، وہ اپنا حق لینے کے لیے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں حق اس کے اوپر ہے، میرا فلاں حق اس پر ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جس دن سے یہ جذبہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، یہ سوچ بنا لے کہ مجھے دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں، مجھے سامنے والے کا حق دینا ہے، اس دن سے دنیا میں لڑائی ختم۔ دیکھیے، دو صحابی تھے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے ایک زمین خریدی، زمین خریدی، قیمت تھی اس کی، ادائیگی ہو گئی۔ اس کے بعد جن صاحب نے وہ زمین خریدی تھی، جب زمین کے اندر انہوں نے کھدائی کی، اس کے اندر سے ماشاءاللہ اشرفیوں کا خزانہ نکلا۔ بہت سی اشرفی اس زمانے میں لوگ زمین میں دفن کر دیتے تھے، یہ کوئی بینک کا سسٹم، تجوریاں، الماریاں جو ہمارے گھر میں بڑی بڑی ہوتی نہیں تھی، زمین میں کسی جگہ کھڈا کھودا، اس میں دفن کر دیا۔ تو انہوں نے وہ چیز کئی برسوں پہلے کسی نے دفن کی ہوگی، اب یہ خریدنے والے نے جب وہ زمین کو کھودا، اس کے اندر سے خزانہ نکلا۔ اگر ہماری قسمت میں یہ آ جائے تو کتنے چپکے سے گھر والوں کو، بیوی بچے کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اتنا بڑا خزانہ ہاتھ لگائے، انڈر گراؤنڈ کر دو، فیوچر ماشاءاللہ اچھا گزرے گا، اپنا مستقبل سنور جائے گا۔ لیکن وہ سچے تھے، ہر کام جو ہے شریعت سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ وہ پورا خزانہ اٹھا کر اس بھائی کے پاس گئے جن کے پاس یہ زمین خریدی تھی، اور جا کر ان کے سامنے یہ خزانہ رکھ دیا، اور پوچھنے لگے کیا ہے؟ کہا کہ میں نے تم سے جو زمین خریدی تھی، وہ زمین جب میں نے کھودی تو اندر سے یہ خزانہ نکلا، اب میں نے تو زمین کی قیمت ادا کی تھی، اس خزانے کی قیمت میں نے نہیں دی تھی، اس لیے یہ تمہارا ہے۔ تو وہ بھائی کہنے لگے کہ نہیں، میں نے جب زمین تمہیں دی تھی تو اس زمین کے سارے حق میں نے تمہیں دے دیے تھے، اس لیے اندر سے یہ خزانہ نکلا، وہ بھی تمہارا ہو گیا۔ اب یہ دینے کے لیے تیار ہے، وہ سامنے والا لینے کے لیے تیار نہیں۔ دونوں ضد پہ کہ نہیں، یہ میرا حق نہیں ہے، وہ دوسرا کہتا ہے یہ میرا حق نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کورٹ میں پہنچا کہ بھائی فیصلہ اس کا کیسے کیا جائے۔ دونوں نہ کہتے ہیں لینے کے لیے، یہاں تو دونوں لینے کے لیے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں آج کے حالات، کوئی 2 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، میرا حق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا حق نہیں ہے، تیرا حق نہیں، میرا حق ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے پوچھا کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ پوچھا ایک سے کہ بھائی تمہارا کوئی بچہ یا بچی ہے، جوان لڑکا لڑکی؟ ایک نے کہا کہ ہاں میرا جوان لڑکا ہے۔ جس کے پاس زمین خریدی اسے پوچھا کہ تمہاری کوئی اولاد؟ تو کہا میری جوان لڑکی ہے۔ تاکہ معاملہ حل ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، یہ دونوں کی شادی کرا دی جائے اور ان کو یہ خزانہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ تو بتلانا یہ ہے کہ معاشرے میں جتنی بھی لڑائی، جتنے بھی جھگڑے ہیں، وہ حق لینے کے لیے ہے۔ اگر حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے آدمی یہ جذبہ بنا لے گا کہ میں نے سامنے والے کا حق ادا کرنا ہے، مجھے سامنے والے کو حق دینا ہے، اس دن سے یہ سارے جھگڑے ختم۔ آج ہمارے رشتہ داروں سے جھگڑے اسی لیے ہیں کہ بھائی فلاں کی زمین وہ ہمارے نام پر تھی، تو کھا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ فلاں کا مکان بھی تو اپنا تھا، وہ تو کھا گیا۔ یہ سارے جھگڑے اس وجہ سے معاشرے میں یہ جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے، رشتہ داروں میں آپس میں منافرت ہیں، جھگڑے ہیں، اختلاف ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ میں آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار سمجھ میں آ جائے، اور جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو بندہ ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد عمل صالح کرتا ہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت دنیا کی ساری مخلوقوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایمان لاؤ، عمل صالح کرتے رہو، سامنے والے کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہماری عظمت، ہماری محبت، ہمارا رعب، ہمارا دبدبہ ڈالتے جائیں گے۔
اس لیے حضور کی سیرت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے تشریف فرماتے ہیں، کئی میل تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب رہتا تھا غیر مسلموں پر۔ اور بعض صحابہ کی سیرت پڑھی، پوچھتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کیسا تھا، وہ بیان نہیں کر سکتے۔ بھائی کیوں؟ کہ آپ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سال ہا سال بیٹھے تھے، تو ان کا کہنا یہی تھا کہ حضور کے رعب کی وجہ سے ہم ٹھیک سے آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ کتنا رعب ہوگا، یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی سیرت سرکار اور صحابہ کی زندگی سمجھ میں آ جائے، اور اس وقت جو پوری دنیا کے حالات ہیں، ہر طرف سے لوگ پریشان ہیں، اور کاروباری اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے بھی لوگ پریشان ہیں، بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، جو اللہ پہلے دیتا تھا وہی اللہ آج بھی دینے والا ہے۔ نفع اور نقصان یہ تجارت کا، بزنس کا ایک حصہ ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم محنت کرتے رہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے رہیں، اللہ تعالی ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائیں۔ ہمارے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کا حکم تھا کہ جمعہ سے پہلے چند منٹ کچھ دین کی نسبت سے بات ہو جائے۔ حضرت مولانا کی توجہ اور ان کی دعاؤں سے یہ 2-4 کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Puedo